السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم دوسری نظم کی طرف آتے ہیں۔ فوج آدھا میں ہلچل، مرزا دبیر نے اسے لکھا ہے۔ یہ نظم دراصل مرثیہ ہے۔ فوج آدھا عدو کی جمع ہے، یعنی دشمن، اور اس نظم کے معنی ہوتے ہیں کہ دشمنوں کی فوج میں ہلچل کا مچ جانا، ہلچل ہو جانا۔ پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں، مرثیہ کیا ہے اصل میں دیکھتے ہیں۔ مرثیہ عربی لفظ رصاص سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی مردے پر رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کسی کے انتقال پر، کسی کے شہید ہو جانے پر، کسی کے مرنے پر جب رویا جاتا ہے اور اس کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، جب وہ خوبیاں اور اچھائیاں نظم کی شکل میں پیش کی جاتی ہیں تو وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ سیدھا اردو سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ پہلے عربی زبان میں مرثیہ کہے جاتے تھے، پھر بعد میں فارسی میں کہے جانے لگے، پھر فارسی سے اردو میں منتقل ہوئے، اردو میں بھی مرثیہ کہے جانے لگے۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی، یہ دکنی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے اور دکن سے ہوئی۔ اردو کا سب سے اہم مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجہی ہے۔ شمالی ہند میں لکھنؤ میں اس صنف کو خصوصیت سے عروج حاصل ہوا۔ میر انیس اور مرزا دبیر جیسے مرثیہ گو شعراء سامنے آئے، جنہوں نے مرثیوں میں واقع کربلا کو نظم کرنے میں کمال حاصل کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مرثیہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کربلائی مرثیہ اور دوسرا ہوتا ہے شخصی مرثیہ۔ اب وہ کس طرح کا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں اور شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ اردو میں عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی جو شہادت ہوئی تھی، اس کے اوپر جو کہی جانے والی نظمیں ہیں، لکھی جانے والی نظمیں ہیں، وہ کربلائی مرثیہ کہلاتی ہیں، جبکہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہی جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ انیس اور دبیر کے مرثیے اردو شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ دیکھیے شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جو عام انسان ہوتا ہے یا کوئی مشہور شخصیت ہوتی ہے، اس کے انتقال پر جب کوئی نظم لکھی جاتی ہے اس کے خوبیوں کے ساتھ، تو وہ شخصی مرثیہ کہلاتی ہے۔ اور کربلا کے لوگوں میں سے اگر کسی کے اوپر کوئی نظم لکھی جا رہی ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے۔ چلیے جب ہم پہلی بات دیکھ چکے ہیں تو نیچے کا خاکہ اس کے جان پہچان کا ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ 7 سال کی عمر میں والد کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ وہ میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے بکثرت مرثیے لکھے جو کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مرثیہ بغیر نقطوں کا بھی لکھا ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ دیکھیے یہ مرزا دبیر کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک مرثیہ بغیر نقطوں کا، یعنی ایک بھی اس میں نقطہ موجود نہیں ہے، ویسا بھی لکھا ہے۔ 1875 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ ہم اس مرثیے کو انشاءاللہ 2 ویڈیو میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ کافی بڑا ہے اور اس میں چند الفاظ ہے جو مشکل آپ کو نظر آئیں گے، اس کے معنی بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتے چلوں گی۔ اب ہم مرثیے کی طرف آتے ہیں۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سر تیغ دوسر ہوا، چلایا آفتاب وہ شق قمر ہوا، چلایا آفتاب وہ شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، مولا بڑے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الامین سپر ہوئے شہپر کو کھول کر۔ دیکھیے بیٹے ہم پہلے ایک ایک بند کو سمجھتے ہیں۔ جب رن، یہاں پر رن بمعنی جنگ میدان کا، جنگ میدان ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے میدان کو رن کہتے ہیں۔ شیر خدا کہتے ہیں، حضرت علی کا لقب ہے شیر خدا، اور ابن یعنی ان کا بیٹا، ابن شیر خدا یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے کہ جب جنگ کے میدان میں
حضرت علی کے بیٹے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ ور ہوئے، آئے باہر نیام سے۔ نیام آپ کو جب معلوم ہے کہ تلوار کو اندر رکھنے کے لیے نیام استعمال کی جاتی ہے، اور تلوار کو باہر نکالا گیا، نیام سے باہر نکالا گیا، اور ان کی جو تیغ یعنی تلوار دو سر یعنی دو دھاری، یعنی تلوار کو ایک دھار ہوتی ہے، ایک طرف سے دھار نہیں ہوتی، بس ایک ہی طرف سے دھار ہوتی ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو دھاری تلوار تھی، اور جب وہ نیام سے باہر آ گئی، حملہ وہ جب جنگ میدان میں آئے اور ان کی دو دھاری تلوار نیام سے باہر آئی، جیسے ہی نیام سے باہر آئی آفتاب چلانے لگا۔ یہاں پر آفتاب چلانے لگا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بیٹے کہ اس حملے کو دیکھ کر سورج نے دہائی دینا شروع کر دی، اتنا خطرناک تھا، جبکہ چاند ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ شق القمر یعنی چاند کے ٹکڑے ہو جانا۔ آیا جو پیشتی جو کوئی بھی ان کے سامنے آیا، ان کی تلوار کے سامنے آیا، زیر و زبر ہونا یعنی تباہ و برباد ہو جانا۔ جو کوئی اس حملے میں ان کے سامنے آیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہاں پر مولا حضرت حسین کو ہی کہا جاتا ہے۔ بڑے جو تیخے دو پیکر کو تول کر جب امام حسین اپنی دو دھاری تلوار لے کر آگے بڑھے، حملہ کیا انہیں نے، تو روح امین یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے، سپر یعنی ڈھال، روح امین ڈھال بن کر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پروں کو، جو بڑے بڑے پر تھے ان کے، وہ پروں کو کھول کر حضرت حسین کی ڈھال بن گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اگلا ہم بند دیکھتے ہیں بیٹے۔ صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہسار، صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہسار، قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار، اسواروں پہ اجل کا پیادہ ہوا سوار، پسپا ہوئے پیادے تو پرزے رسالہ دار، بھاگے نیا میں قبضہ شمشیر چھوڑ کر، بھاگے نیا میں قبضہ شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کما تیر چھوڑ کر۔ دیکھیے بیٹے اگر اس کو ہم آسان ورڈز کو سمجھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہسار کا مطلب پہاڑوں کی طرف۔ جب حضرت حسین میدان میں آئے، میدان میں اترے، تو ایسا ہوا کہ شیر صحرا چھوڑ کر یعنی جنگل کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف، غاروں کی طرف بھاگنے لگے۔ یہاں پر بمراد یہ دشمنوں سے ہے کہ دشمن جو اپنے آپ کو شیر سمجھ رہے تھے وہ گیدڑ بن گئے۔ جو دشمن خود کو شیر سمجھتا تھا وہ گیدڑ کی طرح کیا ہوا؟ بھاگ سوار ہوا، بھاگ کر پہاڑوں میں چھپنے لگا۔ قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار، یعنی کوئی بات چیت بھی اگر کرنا چاہتا تھا اس وقت آ کر، معافی تلافی کرنا چاہتا یا کچھ کہنا چاہتا تھا تو اس کا بھی موقع امام حسین نے نہیں دیا، بلکہ ان کی دو دھاری تلوار دیکھ کر دشمن سارے کے سارے بھاگ گئے۔ ایسا ہوا اسوار پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، موت کا فرشتہ، گویا موت کا فرشتہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ پسپا ہونا یعنی شکست پانا، رسالہ دار یعنی فوجیوں کے دستے کا افسر، یعنی شکست پانے لگے۔ پسپا ہوئے پیادے، یہاں پر پیدل جو ہوتے ہیں، پیدل سپاہی، وہ چھوڑو، فوج کے جو دستے کا افسر ہے وہ بھی اپنی ساری شمشیریں چھوڑ کر کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا۔ اس نے شکست پائی، شکست پا کر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر، جن کے ہاتھوں میں شمشیر کا قصبہ تھا، جو اپنے ہاتھوں میں شمشیر لیے کھڑا تھا، وہ اپنے شمشیر کو یعنی اپنی تلوار کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رن سے چلی کہاں کو کما تیر چھوڑ کر، تیر کمان جو ہوتی ہے جو چلائی جا رہی تھی تو کسی کو ہوش نہیں تھا وہاں پر کہ کیا چلائی جا رہی ہے۔ اس قدر اس حملے سے، جو حضرت حسین کے حملے سے اس قدر افراتفری مچی کہ میان تلوار سے اور کمان تیر سے بچھڑ گئی، یعنی کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ حضرت حسین کی جو تلوار چلنے لگی تو سارا کے سارا جو جنگ کا میدان تھا وہ خالی ہو گیا، بلکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح کی حالت دیکھ کر بھاگنے لگے۔ اگلا دیکھتے ہیں بیٹے ہم، یہ برق تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی،
وہاں نقد دل جلا تو ادھر جنس جا پھکی، سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی، تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوے زمیں کے شاخ پہ 100 بار پھل لگا۔ دیکھیے اس بند میں کیا بتایا جا رہا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ یہ برق تیغ یعنی تیز چلنے والی تلوار، کس طرح تیز چلنے والی جو بجلی کی رفتار کے مانند چلتی ہے۔ یہاں پہ فرق کا معنی سر کے ہے بیٹے، جس سر پر یہ 2 دھاری تلوار پڑی وہ نقد دل، یعنی اب دل اور جان سے زیادہ قیمتی تو کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ جنس جہاں پھکی یعنی جہاں پر گئی، جہاں پر یہ تلوار پڑھی جس سر پر، وہ سر کو کاٹتی ہوئی اس جان کو لیتی ہوئی آگے نکل گئی، سمجھا تھا سر کو خود پہ۔ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے جس سر کے اوپر ہماری تلوار، اپنے سر کے اوپر کاندھے کے اوپر ہمارے سر کو سمجھا تھا، مگر جس طرح 2 دھاری تلوار سر، گردن اور سینوں کو چیرتی ہوئی چلی گئی، گردن پکاری دیکھیے سینے پہ جا چکی، یعنی سر، گردن اور سینوں کو چیرتی ہوئی چلی گئی۔ آسمان میں تارے فنا ہونے کے ڈر سے تھرا اٹھے، تاروں کے دل میں خنجر خوف اجل ہوا، خوف اجل یعنی موت کا خوف، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب مٹ جانے والا ہے۔ گاؤ زمیں کی شاخ پہ 100 بار پھل لگا، اس کا مطلب دیکھو وہ بیٹے گاؤ زمیں کہتے ہیں، یہاں پر آپ کو معنی میں دیا ہوا ہی ہے، مگر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ قدیم خیال کے مطابق وہ گائے جس کے ایک سنگ پر دنیا ٹکی ہے۔ قدیم زمانے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ یہ لوگ ایسا سوچتے تھے کہ یہ تمام دنیا جو ہے وہ ایک گائے ایسی ہوتی ہے جس کے سر پر صرف ایک سنگ ہوتی ہے، اس کے ایک سنگ پر رکی ہوئی ہے، تو اس کی تشبیہ دیتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ گاؤ زمین بھی تلوار کے پھل سے بار بار زخمی ہو رہی تھی، اس طرح کا وہاں پر عالم تھا، اس جنگ کے میدان کا عالم اس طرح تھا کہ گویا گاؤ زمین بھی تلوار کے زخم سے ڈر رہی تھی اور تارے سارے کے سارے فنا ہونے کے ڈر سے خوف کھا رہے تھے۔